یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، جو لوگ ڈیری فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ان کے لیے خاص طور پر، وہ آپ اسے پورا کمپلیٹ لازمی دیکھیں۔ السلام علیکم۔ کچھ آج کل کے نوجوان کیٹل فارمنگ اور خاص طور پہ ڈیری فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں جو سفاری ڈیری فارم پر گیا تھا اور اس کا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ماہ رمضان کے مہینے کے اندر سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے دودھ کی، اور اس کے علاوہ نارملی جیسے ہی گرمی آتی ہیں اس وقت ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو کرنا یہ پڑتا ہے کہ آپ گائے کا جو دودھ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے 4.5 فیٹ، اور بھینس کا دودھ ہوتا ہے 5.5 فیٹ تک۔ سب سے زیادہ فیٹ ہوتا ہے جی اپنا یہ بھیڑ کے دودھ کے اندر۔ اب اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے ہی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے اس وقت آپ نے دودھ کو میں سے آپ نے کریم نکلوا کے 4.5 فیٹ میں سے آپ 2.5 فیٹ نکلوا لیں، اور 2 فیٹ پر جو ہے یہ دہی بن جاتی ہے۔ 2 سے 2.5 فیٹ میں دہی بن جاتی ہے۔ اگر 5.5 فیٹ ہو بھینس کا تو اس میں سے بھی آپ نکلوا سکتے ہیں تقریباً 3 فیٹ، اور 2 فیٹ آپ کریم کی مد میں گائے کے دودھ میں سے بھی نکلوا سکتے ہیں، اور دہی بنا کر آپ مارکیٹ میں دہی بھی دے سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کل پیزے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے دودھ کو پھٹا کر، اس چیز کو بھی آپ آف سیزن کے اندر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہر پورا سال دودھ کی ڈیمانڈ برابر نہیں رہتی، اور جس سے نئے بہت سے شیڈ بنے بھی ہیں اور ختم بھی ہو گئے ہیں۔ اور ہم خود بھی نیشنل ہائی ویز اور چھوٹے موٹے راستوں پر علاقوں میں جب جاتے ہیں تو بڑے بڑے شیڈ دیکھتے ہیں کہ وہ اب خالی پڑ گئی ہیں۔ بیسک وجہ یہی ہے کہ یہ پلاننگ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی بندہ مشورہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وہ تو حمید اللہ خٹک صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنا سارا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا تقریباً 150 روپے پر کے جی اس وقت ان کو پڑ رہا تھا، 147 روپے دودھ پڑ رہا تھا، اور 145 کے حساب سے نیسلے والے ان سے لے رہے تھے۔ جس میں اب وہ کہتے تھے جی خرچہ تو بس پورا ہی ہو جاتا ہے، تھوڑا بہت لاس ہے اس میں، پر آپ کی بچت ہے جو آپ کے پاس بچے جانور اور میل اگر کوئی کھڑے ہیں وہ پال رہے ہیں، وہ ساری کاسٹ جو ہے نا وہ دودھ پر ہی ڈال دیتے تھے۔ اور اس وجہ سے جا کے اگر آپ کو 1 سال کے اندر آپ جو بھی بچے جانور بچائیں گے وہ آپ کی بیسیکلی بچت ہونی ہے۔ یہ رننگ کیپٹل دودھ کے اندر آپ پیسے نہیں بچا سکتے۔ اب اس میں بھی ان کا یہ سین تھا کہ نیسلے فیکٹری کچھ دن بند کر دیتی ہے جب کوئی آف سیزن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی مینٹیننس ہو رہی ہے، وہ 30 دن کے لیے 25 دن کے لیے اور وہ بند کر دیتے ہیں، 15 دن کے لیے بھی کر دیتے ہیں، تو اس میں ان کی مرضی ہوتی ہے۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں جی ہم منیمم آپ سے اتنا دودھ اٹھائیں گے جو آپ نے ایک سیزن کے اندر، یعنی بالکل پیک ڈیمانڈ کے اندر جو آپ نے ہمیں دودھ دیا ہے۔ اس میں فارمر یہ لالچ کرتے ہیں کیٹل فارمنگ والے، وہ باہر اوپن مارکیٹ کے اندر جو دودھ بھرائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اچھا ریٹ آفر کرتے ہیں، اور اس میں ان کو وہ دے دیتے ہیں، نیسلے کو وہ سپلائی نہیں دیتے۔ تو اس میں پھر نیسلے کہتی ہے نہیں، آپ نے جو میکسیمم ہمیں سپلائی دیا ہے ہائی ڈیمانڈ کے اندر تو ہم وہیں اٹھائیں گے آپ سے منیمم، اور پھر اس کی وجہ سے لوگ دودھ بچ جاتے ہیں، نہ ہی مارکیٹ کے اندر وہ اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، تو اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ دودھ پھٹ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اسی ٹائم پہ آپ نے اسے مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اس میں سے آپ کوشش کریں کہ جتنا دہی کی مد میں جا سکتا ہے دہی میں نکالیں، دودھ کو پھٹا کے اس کے بعد آپ اس کی چیز بھی بنا سکتے ہیں، اور جو کریم ہوتی ہے کریم کو یوز کرتے ہیں جی اس کا مکھن وغیرہ بنا کے دیسی گھی کے اندر۔ دیسی گھی 4,500 روپے کلو ہے تقریباً۔ اگر ہم سمپل دودھ کے اندر سے بنانے لگ جائیں تو وہ پیسے وہ تقریباً 8,500 روپے کلو پڑ جاتا ہے۔ شاید آپ میں سے کسی نے دیکھی بھی ہو مفتی طارق منصور صاحب کی ویڈیو، تو انہوں نے سارا تجربہ کیا ہے، پر ان کو وہ کہتے ہیں جی مارکیٹ کے اندر 4,000-4,500 میں اویلیبل تھا، ہمیں 8,000 میں پڑ رہا تھا خالص دودھ، خالص گھی، دیسی گھی۔ اسے بنانے کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ آپ فیٹ نکلوا لیں کریم کے ذریعے، اور کریم سے آپ مکھن بنائیں اور اس سے دیسی گھی بنا لیں۔ باقی جو کم فیٹ والا دودھ ہے اس سے آپ دہی بنا کے مارکیٹ کے اندر دہی والوں کو دے سکتے ہیں۔
ये आपको लाइन थोड़ी सी सेट करनी पड़ती है